اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کے شہر منصورہ کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک خلیل نامی ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکو بہت ہی ظالم تھا۔ اس کی دہشت اور خوف سے پورے گاؤں والے کانپتے تھے۔ حتیٰ کہ بہت سی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام صاحب نے اس کو ہدایت کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کاموں سے رک جائے، کیونکہ امام صاحب نے اس کے اندر رحم دلی دیکھی تھی۔ کیونکہ خلیل نامی گرامی ڈاکو میں ایک بڑی صفت تھی کہ وہ اپنے گاؤں کے کسی بھی آدمی سے کچھ نہیں لوٹتا تھا، اور حتیٰ کہ وہ گاؤں میں موجود غریب لوگوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ظالم بھی تھا۔ لیکن اس خلیل نامی ڈاکو نے امام صاحب کو پورے گاؤں کے سامنے رسوا کر ڈالا تھا، اور اب اس کے ڈر کی وجہ سے کبھی خلیل کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ سارے گاؤں والے اس سے تھر تھر کانپتے تھے۔ اسی گاؤں میں انجم نامی لوہار رہتا تھا۔ اس کی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس کی بیوی اس کی بیٹی کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تھی، اور ساری زندگی انجم نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ لیکن اب وہ انجم بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اور ان گاؤں والوں کے لیے پانی کا ذریعہ ایک ندی تھی، جس سے وہ تمام گاؤں والے پانی پینے کے لیے استعمال کرتے اور کھانا کھانے کے لیے اسی ندی کا پانی استعمال کرتے۔ اب اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان، ساری زندگی میں گھر سے باہر نہیں نکلی، حتیٰ کہ میں نے بغیر نقاب کے گھر کے باہر قدم نہیں رکھا، لیکن اب آپ بوڑھی ہو چکے ہیں، آپ سے بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، اور ندی گاؤں سے باہر ہے اور بہت سا فاصلہ ہے، لہٰذا آج میں ندی پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاؤں گی اور گھر کی ضرورت کا پانی بھر کر لاؤں گی۔ انجم کی اب جسم میں طاقت نہیں تھی۔ اس نے مجبوری میں اپنی بیٹی کو کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اب تم ندی میں جانا اور پانی بھر کے لے آنا۔ ایک دن خلیل ڈاکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس ندی پر اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر انجم لوہار کی بیٹی پر پڑ گئی۔ خلیل نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا۔ خلیل نے اپنے ساتھی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یہ لڑکی کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ آپ ہی کے گاؤں میں رہتی ہے، یہ فلاں انجم لوہار کی بیٹی ہے۔ ساری زندگی اس نے اپنے گھر سے قدم باہر نہیں رکھا، لیکن اب اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس لیے یہ خود اپنی سہیلیوں کے ساتھ ندی سے پانی لینے کے لیے آتی ہے۔ یہ سن کر خلیل نے اپنے ساتھی کو کہا، جا کر اس لڑکی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ خلیل ڈاکو کا ساتھی اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا، تمہیں ہمارا سردار بلا رہا ہے۔ یہ سن کر انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، میں تمہارے سردار کے پاس کیوں آؤں، اور وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو خلیل ڈاکو کے ساتھی نے کہا، ہمارا سردار حکم دیتا ہے، وہ کسی کے پاس خود چل کر نہیں آتا، لہٰذا تمہیں ہمارے سردار کے پاس چلنا ہوگا۔ جب یہ بات اس آدمی نے کہی تو اتنے میں لوہار کی بیٹی کی سہیلیوں نے کہا، یہ ہمارے گاؤں کا بہت بڑا ڈاکو ہے، سارے گاؤں والے اس کے خوف سے کانپتے ہیں، اگر یہ تمہیں بلا رہا ہے تو تم اس کے پاس چلی جاؤ، ورنہ یہ غصے میں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لوہار کی بیٹی خلیل ڈاکو کے پاس آئی اور کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں نے تم جیسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، لہٰذا میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں چاہتا تو تیری عزت کو اسی جگہ پر تار تار کر سکتا ہوں، لیکن تم بہت خوبصورت ہو، اور اسی وجہ سے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اب سیدھا اپنے گھر جاؤ اور اپنے باپ کو جا کر کہنا آج رات اپنے گدھے پر سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلا جائے اور تمہیں گھر میں اکیلا چھوڑ دے، اور اگر تیرے باپ نے میری بات نہ مانی تو تیرے باپ سے میں تمہارے گھر والوں کو آگ لگا دوں گا۔ یہ سن کر اس نے خلیل ڈاکو کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، اگر تم نے مجھے چھونے کی جرت بھی کی اور تم نے ہمارے گھر قریب آنے کی جرت بھی کی تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ اور اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب لوہار کی بیٹی نے تھپڑ مارا تو اس کی سہیلیوں نے سمجھا کہ اب خلیل اس کو یہاں ننگا کر دے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور غصے سے صرف اپنی دانت پیستا رہا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، حضور، آپ اگر اجازت دیں تو ابھی اس لڑکی کو یہاں ننگا کر دیں گے۔ تو خلیل نے کہا، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اس کے بعد خلیل نے اپنے ایک سپاہی کو پیغام بھجوایا کہ جا کر انجم لوہار کو کہو، آج کی رات تم اپنے گدھے پر سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلے جانا اور اپنی بیٹی کو اکیلا گھر پر چھوڑ دینا، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خلیل ڈاکو آج تمہارے گھر کو آگ لگا دے گا اور تم دونوں کو جلا دے گا۔
خلیل ڈاکو کا پیغام لے کر جب اس کا ساتھی انجم لوہار کے پاس پہنچا، انجم لوہار خوف سے کانپنے لگا اور بہت پریشان ہو گیا۔ اب یا تو ہم دونوں کو زندہ جلنا ہوگا یا پھر اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کروانا ہوگا۔ انجم لوہار اپنی بیٹی کے پاس گیا اور سارا ماجرا اس کے سامنے بیان کیا تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان، آپ شام کو گدھے پر سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلے جائیے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انجم نے کہا، بیٹی، میرے پاس آخری راستہ ہے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ انجم اپنے گدھے پر سوار ہو کر شہر کے قاضی صاحب کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جب قاضی نے خلیل ڈاکو کے بارے میں سنا تو اس نے کہا، ابھی اسی وقت اپنے گدھے پر سوار ہو اور اپنے گھر چلا جا۔ اگر خلیل کو صرف یہ پتہ چل گیا کہ تو میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے تو میری بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے میری بیٹی بہت عزیز ہے اور مجھے میرا یہ عہدہ بھی بہت عزیز ہے۔ انجم لوہار مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیٹی کو بتایا تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان، میرے پاس ایک آخری راستہ ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو میری عزت بھی بچ جائے گی اور اس خلیل نامی ڈاکو کی زندگی بھی بدل جائے گی اور وہ سیدھے راستے پر بھی آ جائے گا۔ یہ سن کر انجم لوہار نے کہا، بیٹی، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، بابا جان، بے شک خلیل بہت ظالم ہے اور بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن اس کے اندر میں نے رحم دلی بھی دیکھی ہے، اس کے اندر میں نے ایک چھپا ہوا اچھا انسان بھی دیکھا ہے۔ تو انجم لوہار نے کہا، بیٹی، تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا، بابا، جب ڈاکو نے ندی کے پاس مجھے کہا تھا کہ آج کی رات میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا تھا، اور جب میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑا تو اگر وہ چاہتا تو مجھے وہیں تار تار کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کرنا بہتر نہیں سمجھا، اور اس کے اندر چھپے اچھے انسان نے کہا، یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور اتنا بڑا ڈاکو جس کے نام سے بڑے بڑے شہر کے قاضی تھر تھر کانپتے ہیں، اور اس ڈاکو کو میں نے مارا لیکن اس نے مجھ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آ گئی۔ بابا جان، میں چاہتی ہوں کہ میں خلیل ڈاکو کو سیدھے راستے پر لا کر اپنے مذہب کے مطابق اس کے ساتھ نکاح کروں، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے۔ انجم لوہار نے کہا، بیٹی بتاؤ کون سا راستہ ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان، آپ ہمارے پڑوسی سے گھوڑا مانگ لیں، کیونکہ ہمیں شام سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچنا ہوگا۔ اگر ہماری ملاقات سلطان سے ہو گئی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، ہمیں سلطان کے دربار تک کون پہنچنے دے گا؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، یہ میرا کام ہے، آپ گھوڑا مانگ کر لائیے۔ انجم لوہار اسی وقت دوڑتا ہوا گیا، اپنے پڑوسی سے گھوڑا مانگ کر لایا۔ اس کی بیٹی اب گھوڑے پر سوار ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عصر کی نماز پڑھ کر محل کے صحن میں داخل ہوئے تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ یہ خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی سامنے کھڑی ہے اور سپاہیوں کو کہہ رہی ہے کہ مجھے سلطان کے سامنے حاضر کیا جائے۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو سلطان نے کہہ دیا، ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ جب اس لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں لایا گیا تو پھر اس لڑکی نے سلطان کو کہا، حضور، میری ایک درخواست ہے کہ آپ اپنے قریبی سپاہیوں کو باہر بھیج دیں۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ لڑکی کیا کہنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں کوئی غلط حرکات تو پروان نہیں چڑھ رہی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا، تم باہر چلے جاؤ۔ سپاہی باہر چلے گئے تو اس لڑکی نے سلطان کو کہا، حضور، میں فلاں گاؤں سے آئی ہوں، میں انجم لوہار کی بیٹی ہوں، میرے بابا نے ساری زندگی مشکلات میں گزاری اور مجھے عزت کے ساتھ بڑا کیا، لیکن آج رات اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو میں خلیل نامی ڈاکو کو میری عزت کو تار تار کر دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی طیش میں آ گئے اور کہا، بتاؤ وہ ڈاکو کیا چاہتا ہے؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شروع سے آخر تک مکمل بات تفصیل سے بتائی۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، میں ابھی سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں، وہ شام تک خلیل نامی ڈاکو کو پکڑ کر میرے سامنے لے آئیں گے اور میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو یہ سن کر اس نے کہا، حضور، ایسا میں نہیں چاہتی۔ تو سلطان نے کہا، جو ڈاکو تیری عزت لوٹنا چاہتا ہے تم اس کی جان بچانا چاہتی ہو، آخر بات کیا ہے؟ اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم، میں نے اس ڈاکو کے پیچھے ایک اچھا انسان دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے جس سے وہ خلیل نامی ڈاکو سیدھے راستے پر آ جائے اور میری عزت بھی بچ جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑی سوچ میں پڑ گئے اور پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے لوہار کی بیٹی کو کہا، تم اپنے گھر چلی جاؤ
اور گھر جا کر اپنے بابا کو کہنا کہ وہ گھر سے جانے سے پہلے ایک کتا اور ایک بکرا ذبح کرے اور کتے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا دروازے پر رکھ دے اور آنے والے کو لگے کہ کتا ذبح کیا گیا ہے۔ یہ سن کر انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، آخر حضور کتے اور بکرے کو ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جب تمہارا بابا کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال کر پھینک دے گا اور چمڑا دروازے پر رکھ دے گا، اور بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت تم پکا لینا، اور جب وہ خلیل نامی ڈاکو اندر داخل ہو تو اپنے سامنے وہ پکا ہوا بکرا رکھ دینا اور اس کو کھانے لگ جانا۔ جب خلیل ڈاکو دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھے گا اور تمہیں گوشت کھاتا ہوا دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ تم کتا کھا رہی ہو، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ انجم لوہار کی بیٹی بہت عقل مند تھی، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور جا کر اپنے باپ کو ساری تفصیل سے بات بتائی اور کہا، بابا آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ انجم لوہار باہر گیا، ایک کتا پکڑ کر اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت نکال کر باہر پھینک دیا اور اس کا چمڑا یعنی کھال دروازے پر رکھ دیا۔ اب آنے والے کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا سالن بنانے کے بعد اپنی بیٹی کے آگے رکھتے ہوئے انجم لوہار اپنے گدھے پر سوار ہوا اور اپنی بیٹی کی عزت کو اللہ کے حوالے کرتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ خلیل ڈاکو کے گھوڑوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کی بیٹی اب بکرے کا گوشت کھانے لگی۔ جیسے ہی خلیل اندر داخل ہوا تو اس نے دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھا اور لوہار کی بیٹی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے نفرت میں کہا، یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا، کیا ہوا، تم اس سے بھی نفرت کرتے ہو؟ بتاؤ یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، تمہیں نظر نہیں آتا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں نے کتا ذبح کیا اور اس کا پکا ہوا گوشت کھا رہی ہوں۔ جب یہ بات خلیل ڈاکو نے سنی تو وہ لوہار کی بیٹی سے دور کھڑا ہو گیا اور سخت نفرت کرنے لگا، اور اس کے بعد واپس جانے لگا تو اتنے میں پیچھے سے لوہار کی بیٹی نے آواز دی اور کہا، خلیل کیا ہوا؟ تو واپس جا رہے ہو؟ جس لڑکی کو پانے کے لیے تم نے اتنا انتظار کیا، اب خالی ہاتھ لوٹ کر کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، جو لڑکی کتے کا گوشت کھا سکتی ہے میں اس کو چھونا بھی نہیں چاہتا، نہ دور کی بات ہے۔ تو یہ سن کر لوہار کی بیٹی مسکرانے لگی اور کہا، ذرا اپنے بارے تو سوچو، میں نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور تم مجھے اپنے ہاتھ نہیں لگانا چاہتے۔ تم خود سوچو، جب تم مرو گے تو تمہارا اور ہمارا نبی تمہیں اپنے سینے سے لگائے گا، جس نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو لوٹا، کتنوں کو قتل کیا، کتنوں کا خون بہایا۔ کیا تم جیسے انسان کو اللہ اپنے سامنے آنے دے گا؟ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں کبھی سوچا؟ جب انجم لوہار کی بیٹی نے یہ بات کی تو اس کی باتیں خلیل ڈاکو کے دل میں جا لگی اور وہیں پر رک گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، اس لڑکی نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور میں نے اس سے سخت نفرت کی۔ سوچنے کی بات ہے، جس انسان نے ساری زندگی لوگوں کی عزت کو لوٹا، حرام کا مال کھایا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک نوالا حلال کا نہیں کھایا، وہ قبر میں اپنے نبی کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ میرا انجام کیا ہوگا؟ میرا اللہ مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہوگا؟ یہی سوچ سوچ کر وہ اسی وقت زمین پر گرا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا اور کہا، اے میرے مالک، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، آج تک میں نے بڑے بڑے گناہ کیے لیکن مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ آخر میں کس منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ جب یہ منظر انجم لوہار کی بیٹی نے دیکھا تو مسکرانے لگی۔ تو خلیل نے کہا، تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا، جو تمہارے سامنے گوشت پڑا ہوا ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے قیمتی ہے؟ یہ تو کتے کا گوشت ہے۔ تو اس نے کہا، نہیں، یہ تو بکرے کا گوشت ہے، تمہیں صرف سبق سکھانے کے لیے میں نے کتے کو ذبح کروایا، اب یہ گوشت میرے لیے دنیا جہان کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد انجم لوہار کی بیٹی نے اپنی محبت کا اظہار خلیل نامی ڈاکو سے کر دیا اور اس کے بعد ان دونوں نے نکاح کر لیا، اور خلیل ڈاکو نے ساری زندگی کے لیے چوری اور ڈاکو اور زناکاری جیسے گناہوں سے توبہ کر لی، اور اس کے بعد انجم لوہار کے ساتھ محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنے لگا، اور وہی خلیل ڈاکو جس کے نام سے شہر کے بڑے بڑے سردار اور قاضی تھر تھر کانپتے تھے، گاؤں کی لڑکیاں نام سنتے ہی اپنے خیموں میں چھپ جایا کرتی تھیں، جس کا نام سن کر بچے رونا بند کر دیتے تھے، وہی سلطان ڈاکو سلطان صلاح الدین ایوبی کی عقل مندی اور انجم کی پاکیزہ لڑکی کی بہادری کی وجہ سے وہ اتنا بڑا نیک اور رحم دل انسان بن گیا اور اتنا عاجز بن گیا کہ خود اتنا دولت مند ہونے کے بعد بھی اپنے باپ یعنی اپنی بیوی کے باپ کے ساتھ لوہار کا کام کرتا تھا
اور اس کے بعد اس گاؤں میں خلیل کی وجہ سے اس گاؤں میں کبھی کسی کو تنگی نہیں آئی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جب خدا ہدایت دیتا ہے تو بدی میں سے بھی اچھائی کا راستہ نکل آتا ہے، بس انسان اپنی اصلاح کا فکر مند ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔